وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی، جو سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قطرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک سٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سے آئی بروز اس کو بہت شاطر دکھاتی تھی۔ وہ نائمہ چچی اور اسد چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو محمل، یہ ذرا کباب تو پکڑانا۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر سب کچھ بھول کر جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا اور اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور ہی طرف متوجہ تھی۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہ کیا تھا جو آخر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے وقفے سے اس پہ ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھکاتی تو پوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی تھی، سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کان سے سنہری آنکھیں ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ چائے کی سپ لیتا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑی رہتی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پہ پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہیں تھا اور سارا پھیلا ہوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائیں اماں یا چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر ہول گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، میں یہ کروں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں بیٹا، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا بنانا ہے، میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اسی پل مہتاب دائنی کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے تمہیں۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی۔ جی بھابھی بس شروع کر رہی ہوں، آپ بتائیں بریانی کا وسیم بیٹا کیا کہہ گیا تھا اور ساتھ کیا کچھ بنانا ہے؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگی۔ ساتھ مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا اور دوپہر والا عربی گوشت بھی گرم کر لینا، آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد رائتا بھی نہ بھولنا پلیز، جاؤ۔ ہاں جی، اور میٹھے میں؟ ارے دیکھ لو نا، وہ بے نیازی سے گویا ہوں۔ پڈنگ بنا لو یا پھر ڈبل روٹی کی کھیر ہی بنا لو۔ وہ ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئی۔ اماں، ایک ٹائم پہ آپ دیگچے بھر بھر کے 3 بلکہ 4 ڈشز بناتی ہیں مگر پھر بھی رات کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ وہ کلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی۔ بیٹا تم خود ہی تو کہتی ہو کہ وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی اور وہ کہہ کر پھر سے کٹنگ بورڈ پہ جھک گئی۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ واقعی کیوں یہاں دیگچے کے دیگچے ایک وقت کے کھانے پہ ختم ہو جاتے تھے؟ اس نے تو کبھی اس پہلو پہ سوچا ہی نہیں تھا، اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھی لیکن پھر بھی چپ چاپ سہے جاتی تھی۔ ہمارا مال، دل میں کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا اماں۔ اور یہ آغا کریم خان یہ راجہ بازار میں کپڑے کی ایک دکان چلاتے تھے، غفران چچا ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے، اور آرزو کے والد اسد چچا فتو وسیم کی طرح تھے، بے روزگار، نکمے، نکو اور نالائق۔ پھر کیسے ابا کے جہلم کے بعد وہ اپنے اپنے کرائے کے گھر خالی کر کے باری باری ادھر آن بسے؟ یہ آغا ابراہیم کا گھر آغا ہاؤس 3 منزلہ عالی شان محل نما کوٹھی تھی۔ نچلی منزل میں آغا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا، بالائی پہ فضا چچی نے،
اور سب سے اوپری منزل پہ اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے مگر پھر وہ چند دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ بات بے بات کی جگہ کی کمی کا رونا رویا جاتا تھا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمل کو نکال کر سٹور میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9-10 برس کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں پار کی تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی تھی، مگر تائی اور چچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی اور کزنس کو تو کسی کھاتے میں نہ لاتی تھی۔ لیکن اس کی زبان چلانے کے باعث اس پر بہت سختیاں بڑھ گئی تھیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ وہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے تھے۔ جب سے اس نے اپنی ذاتی جیب خرچ کے لیے ایک دوست کے والد کے اکیڈمی میں ٹیوشنز دینا شروع کی تھی، اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی اور نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں، مگر تائی مہتاب کی نگاہ پڑی ہی تھی اور گھر میں ایک بونچھال آ گیا۔ وہ باتیں سناتی مسرت کو، ایسے ایسے چوری کے الزامات و القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ بچا کر کمرے میں نہ رکھ سکی۔ شاید تائی یہ سب اس لیے کرتی تھی تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے اور جو 1500 روپیہ اسے ٹیوشن سے ملتا ہے وہ اسے نہ ملا کرے۔ اور ٹیوشن کی اجازت بھی تو اسے کئی منٹوں سے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے ہی اس نے پوچھ لیا تو شروع میں تو سبھی اکھڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے آج 1 تاریخ ہے، لائیے آغا جان میری پاکٹ منی نکالیے، مگر وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سالہ لڑکی سے خائف ہیں۔ اگر کبھی جو وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ کرا سکیں گے اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنا پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ اور جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چلتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی ہے ان کی؟ بات سنو۔ مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکتی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونے چاہیے۔ یوں کرو ابھی ساتھ ساتھ کام شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت مانو فخر اور تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئی اور محمل کی ذہن کی بھٹکتی روح اسی ایک نقطے پہ منجمد ہو گئی۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ، سب کچھ فواد ہی تو تھا۔ اور اگر جو یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو محمل یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ امی وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھے۔ محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو مبہوت ہونا یاد آ گیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی۔ اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی اور اس نے یہی فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی،
فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جیولری گھر میں بھی زیبتن رکھتی تھی۔ سیاہ بالوں میں گولڈن سٹریکنگ بھی کروا رکھی تھی جنابہ نے، پھر بھی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ جبکہ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا تھا، اور بال بے حد گھنگریالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی تھی۔ نقش اس کے بھی سدرا کی نسبت بہتر ہی تھے۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث کھار رکھتی تھی اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی تھی۔ ندا کی شکل ذرا سی اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھی، اور تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ اف خدایا، یہ لڑکیاں بھی نا۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کالج اور 23 سالہ آرزو ماسٹر کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور اس کے یونیورسٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں، اور یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کھانے کے لیے سوفلے بنانے ہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں۔ آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے کیوٹ ایکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرا بہت انعماق سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں، فائن، وہ واپس کچن میں چلے گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ موجود تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کی بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا، تائی، میٹھا تو آج نہیں بنا۔ وہ بہت اطمینان سے بولی تو سب چونک اٹھے۔ کیا؟ لیکن فواد نے تو… مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ کے سوفلے بنانا ہے۔ جی ہاں، لیکن آج چاکلیٹ کے سوفلے نہیں بنے۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز دیکھیں۔ بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو، کباب، سلاد، رائتہ، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں بناتی، اور آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی کہ فواد کے لیے سوفلے بنانے ہیں، ہیلپ کروا دو، مگر سبھی نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے تو باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی۔ اگر میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی اور مہتاب تائی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھی، وہ کہہ اٹھا، نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزام ہیں۔ اور اس نے ماں کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نواب زادیوں کو بھی کہا کریں کہ ان کا ہاتھ بٹائیں۔ ہاں تو کرتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئی۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں، اور تو اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی تھی، اور لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی تھی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے ہوئے پہلے تو علم ہی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً
تائی اماں نے بہت سنائی تھی مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی اس گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرفداری کی تھی۔ بہت سی خواتین رات کو کڑاہتے ہوئے سو گئی تھی۔ تو یہ تو تھی ابتدا، فواد، محمل۔ آگے کیا ہوگا جانیے اگلی ایپیسوڈ میں۔ یہ محبت کی کہانی کہاں تک جاتی ہے، فضول بکواس مت کریں۔ اچھا، تو یہ تھی محمل کی پہلی جیت۔ آج کسی نے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور یہ طوفان کس رخ کو جانے والا ہے ضرور جانیے اگلی ایپیسوڈ میں۔